السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا ورسولنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ والتابعین لهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ مکتب الدعوہ توعیت الجالیات کاکیہ مکہ مکرمہ کے دعوت پر شریکہ محمد بن لادن کے تعاون سے آج ہمارے مہمان ہیں جناب فضیلت الشیخ عبید الرحمن اعظم صاحب حفظہ اللہ۔ میں شیخ صاحب کو دعوت خطاب دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور وبالوالدین احسان کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بیان پونے گھنٹے کا ہوگا۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ دل جمی سے تشریف رکھیں۔ اللہ سب کی یہ حاضری قبول اور منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، رب ذوالجلال کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ میری اور آپ کی زندگی کی سانسیں ختم ہو سکتی ہے، خالق کائنات کی نعمتوں کے جو انبار ہیں ان میں کمی نہیں آ سکتی، اور اس رب ذوالجلال کا یہ بہت بڑا انعام ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر کے اندر بیٹھنے کی، عبادت کی، قرآن اور حدیث، کتاب و سنت سمجھنے کی اور سمجھانے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں، اللہ کے فضل اور کرم کے بغیر نہیں۔ اور جو نعمتیں اتنی ہیں
کہ سانس ختم ہو سکتی ہے، ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ سورہ الرحمن کے اندر آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، خالق کائنات کا ایک دفعہ کہنا ہی کافی ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ کے اندر رب کائنات نے کئی مرتبہ اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا ہے۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ اس کو بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو ایک محدث نے بڑی خوبصورت بات بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں اس کے اندر حکمت تو اللہ ہی خوب بہتر جانتا ہے، لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اے انسان، جدھر بھی تیری نظر اٹھے گی، جدھر بھی تو اپنی نگاہ اٹھائے گا، رب کائنات کے تجھے انعام ہی اور نعمتیں ہی نظر آئیں گی۔ اس لیے اللہ نے بار بار تجھے یاد دہانی کروائی ہے کہ آدم اور آدم کی اولاد، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، کن کن نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے؟ اور سب سے بڑا جو انعام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا انعام ہے۔ دنیا کے اندر بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن اس نعمت کا کوئی نعم البدل نہیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو امتی بنایا ہے تو کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، یہ رجب کا مہینہ گزر رہا ہے، یہ وہ شب معراج کا مہینہ ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رب نے اپنے محبوب کو روح اور جسم سمیت معراج کروایا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ساتوں آسمانوں کی سیر فرما رہے، چھٹے آسمان میں جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو رہے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، اہلا و سہلا و مرحبا کہا، امام کائنات کا احترام کیا جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے۔ تو جس وقت حدیث مبارکہ میں آتا ہے تو جناب موسیٰ علیہ السلام سے مل کر آپ آگے جا رہے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تھا، کلیم اللہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو کس لیے آ گئے؟ کہنے لگے اس لیے آئے ہیں، اللہ نے میرے امت جو بنی اسرائیل ہے بڑے انعامات عطا فرمائے، من سلوہ عطا فرمائے، بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی، لیکن میری قوم پھر بھی اللہ کے نہ شکری اور نہ فرمان نکلی، بڑے بڑے عذاب آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت بہت زیادہ ہے، قرآن مجید کے اندر آتا ہے 12 قبیلے، مفسرین لکھتے ہیں ایک قبیلے کی تعداد تقریباً 5 لاکھ افراد بنتی ہے۔ آپ اندازہ فرما لیں اس دور کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام کے امتی جو ماننے والے تھے تقریباً 60 لاکھ افراد بنتے ہیں، امتی بھی زیادہ۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے جبرائیل علیہ السلام، میں دیکھ رہا ہوں یہ جو کائنات کا امام جا رہا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسی شان والا نہ پہلے آیا ہے نہ کبھی آئے گا، دنیا میں بھی اعلیٰ ہے، آخرت میں بھی سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہوگا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ قیامت والے دن اگر کسی نبی کی امت سب سے زیادہ جنت میں جائے گی تو امت محمدیہ جائے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اس لیے یہ وہ نعمتیں ہیں کہ میں اور آپ شمار کرنا چاہیں، زندگی کے ایام ختم ہو جائیں گے، سانسیں ختم ہو جائیں گی، رب کائنات کی نعمتوں کے خزانے ختم نہیں ہو سکتے۔ اور ان نعمتوں کے اندر جس کا میں مختصر آپ کے سامنے آج ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ نعمت والدین ہے۔ قرآن میں اللہ نے اپنے ذکر کے بعد اگر ذکر کیا ہے تو والدین کا ذکر فرمایا 2 جگہوں کے اندر، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اسلام نے 2 حق رکھے ہیں، ایک حق حقوق اللہ ہے، ایک حق حقوق العباد ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے اس کی عبادت کی جائے، اس کی توحید کو قبول کیا جائے، نہ ذات میں شریک کیا جائے نہ صفات میں کسی کو شریک کیا جائے، اسے وحدہ لا شریک سمجھا جائے، یہ اللہ کا حق ہے، اس کی عبادت کی جائے، اس کا نام لیا جائے،
اسے خالق سمجھا جائے، مالک سمجھا جائے، رازق سمجھا جائے، مشکل کشا سمجھا جائے، یہ اللہ کا حق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ بندوں کے اندر سب سے اعلیٰ حق اگر ہے تو اللہ نے اپنے حق کے بعد ذکر کیا ہے تو والدین کا ذکر فرمایا، وبالوالدین احسانا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، میں بھی اسی معاشرے کا حصہ۔ دنیا کے اندر بہت سے مسائل ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں، فتنے بھی ہیں، آزمائشیں بھی ہیں۔ آؤ آج سن لو کائنات کے امام کا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رزق میں برکت چاہتے ہو، عمر میں برکت چاہتے ہو، والدین سے اچھا سلوک کیا کرو۔ رزق میں برکت، کوئی کہتا ہے رزق میں کمی ہوگی، کاروبار نہیں مل رہا، کام نہیں مل رہا، پریشانی ہے، کبھی غور کرو اس میں رکاوٹ کیا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جب میں اور آپ رات جب سونے لگتے ہیں، آج میڈیا کا دور ہے، سائنس کی ٹیکنالوجی ہے، صدیوں پہلے رب ذوالجلال نے اعلان فرما دیا ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ رات سوئے سارے دن کی ریل سامنے چلتی ہے، آج میں نے کون سا اچھا کام کیا، کون سا میں نے برا کام کیا، کیا میں نے اللہ کا حق ادا کیا، کیا میں نے بندوں کا حق ادا کیا۔ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ ہو یا مدینہ منورہ ہو، دنیا کے اندر حرمین شریفین مقدس سرزمین ہے، ایک مکہ معظمہ ہے جسے ام القریٰ کہا جاتا ہے، ساری بستیوں کی ماں یہ مکہ ہے، اور دوسرا مدینہ طیبہ ہے، پاکیزہ سرزمین ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سرزمین کے اندر جو مدینے کی سرزمین ہے، کائنات کا امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حیران ہو جائیں گے کیسا لمحہ ہے، کیسا پیار ہے، کیسی محبت ہے، کیسی اطاعت ہے، کیسا لمحہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سنا رہے ہوں اور سننے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نفوس قدسیہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کسی کو کوئی سرٹیفکیٹ عطا فرمائے، کسی کو کوئی سرٹیفکیٹ عطا فرمائے، کسی کو کوئی سرٹیفکیٹ عطا فرمائے۔ آؤ سن لو کائنات کے خالق، جنت کے مالک، جس نے جنت کو بنایا، اس نے یہ سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ان نفوس قدسیہ سے راضی ہو گئے، وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ آؤ رزق میں اضافہ چاہتے ہو، آؤ عمر میں اضافہ چاہتے ہو، فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ کیوں؟ ماں باپ کی ہستی، ماں باپ کا رشتہ، اس کا دنیا کے اندر کوئی نعم البدل نہیں ہے، ہر چیز کا نعم البدل ہے، والدین کا نعم البدل۔ آپ ذرا غور فرمائیں، کسی کی ماں چلی جائے، اللہ کو پیاری ہو جائے، ساری نعمتیں مل سکتی ہیں، جنم دینے والی ماں نہیں مل سکتی۔ ساری نعمتیں مل سکتی ہیں، باپ کی نعمت نہیں مل سکتی۔ اس لیے آؤ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی فکر کریں۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا اشارتاً، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کا نماز جنازہ پڑھاتے، فضیلت الشیخ حضرت عبد الرحمن اصلی صاحب تشریف فرما، دیگر علماء کرام بھی تشریف فرما، آپ یہی پوچھتے کیا اس میت کے ذمے قرضہ تو نہیں؟ تمام حدیث کی کتابیں اٹھا لو، کائنات کا امام کیا پوچھتا ہے؟ کیا جس کا میں نماز جنازہ پڑھانے لگا ہوں، اللہم اغفر لہ ورحمہ انک انت الغفور الرحیم، اللہ کے ہاں سفارشی بننے لگے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کے اوپر رحم فرما، اللہ اس کی غلطیوں کو درگزر فرما، آپ پوچھتے کیا اس نے کوئی قرضہ تو نہیں دینا؟ کیوں؟ یہ بندے کا حق ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ آپ نے اسی طرح اعلان فرمایا، صحابہ فرمانے لگے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میت کے اوپر قرضہ ہے، آپ پیچھے ہٹ گئے، فرمایا میرے صحابہ آپ اس کا نماز جنازہ پڑھیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا نماز جنازہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ کا یہ طرہ امتیاز تھا
कुफ्फार के मुकाबले में, मुशरकीन के मुकाबले में बड़े सख्त हैं, आपस में बड़े नरम दिल हैं, आपस में बड़े प्यार हैं। आओ अपने अंदर नरमी पैदा करो, अपने अंदर प्यार पैदा करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने पूछा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं नेक कौन है, मुत्तकी कौन है, परहेजगार कौन है, हमें कैसे पता चले? आपने जो पहली सिफ्त, पहली निशानी बयान फरमाई, फरमाया रकीकुल कल्ब, फरमाया जो नेक आदमी होगा दिल का बड़ा नरम होगा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फार्मूला बता दिया, रकीकुल कल्ब, जो दिल का नरम हो, समझ लो वो मुत्तकी है। क्यों? वो अल्लाह के अजाबों से भी डरेगा, अल्लाह के बंदों के हक भी नहीं मारेगा, क्योंकि वो दिल का नरम है, उसे खौफ है, कब्र का खौफ है, हशर का खौफ है, क़यामत की सख्ती है, अल्लाह के जहन्नम के अजाब सामने है। फरमाया वो नेक होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम की तरबियत का असर है। आप जैसा उस्ताद कायनात के अंदर ना आया है, न कभी आएगा, और आप जैसे सहाबा जैसे शागिर्द न कभी आ सकते हैं, न कभी आएंगे। एक सहाबी खड़ा हो गया, कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इसका नमाज जनाजा पढ़ाएं, इसका कर्जा मेरे जिम्मे। अल्लाह, आप अंदाजा फरमा लें बंदे का हक कितना मुश्किल है। इधर से भी खा लिया, इधर से भी खा लिया, उधर भी तकलीफ दी, उसे भी गाली दी, उसे भी मारा, उसे ज़बान से तकलीफ दी, उसे हाथ से तकलीफ दी। अल्लाह, फिर भी कहता है कि मैं मुसलमान ना। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, फरमाया मुसलमान वो है जिसकी जबान से, हाथ से उसका भाई महफूज हो। आप देखें मेरी जबान से किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही, मेरे साथी को, मेरे हमसाये को, मेरे रिश्तेदार को, मेरी माँ को, मेरे बाप को, किसी को तकलीफ तो नहीं। अगर तकलीफ नहीं हो रही समझ लो फिर हम मुसलमान हैं। अगर मेरे हाथ से, जबान से किसी का दिल दुख रहा है, किसी को तकलीफ पहुंच रही है, किसी को परेशानी पहुंच रही है, फिर मुझे अपने नाम अमाल के बारे में गौर फिक्र करना चाहिए। इसलिए आओ दुनिया के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मकाम है तो वालिदैन का मकाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक सहाबी है, पूछा मेरे लिए दुनिया के अंदर बड़े रिश्ते हैं, खाला है, खालू है, मामू है, मामी है, चाचा है, चाची, बहुत से रिश्ते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सबसे ज्यादा अच्छा सलूक किससे करूं? तमाम हदीस की किताबें उठा लो, बुखारी मुस्लिम के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी माँ, फिर सवाल किया, फिर फरमाया तुम्हारी माँ, फिर सवाल किया, मैं तुम्हारी माँ, चौथी मर्तबा फिर उसने सवाल किया, फरमाया अबू तेरा बाप है। इस हदीस के अंदर ये बात वाज़े हो गई, माँ बाप का रिश्ता, इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है, इनकी दुआ भी कबूल है, इनकी बद्दुआ भी कबूल है। देखो जब हम कमजोर होते हैं तो ये हमारी तरबियत करते हैं, जब हम खुद खा नहीं सकते ये हमें खिलाते हैं, जब हम खुद पी नहीं सकते ये हमें पिलाते हैं। कभी गौर किया करो, आज हम अपने बच्चों को पालते हैं, मैं तो अक्सर कहा करता हूँ को अपने बच्चों से खेल रहा हो ना, उसके साथ लाडियां कर रहा हो, तो मैं कहता हूँ हमारे माँ बाप ने भी हमें इसी तरह पाला था, जिस तरह आज हम अपने बच्चों के लिए। आप देखें परदेश के अंदर रिज़्क़ की तलाश में, मैं दुआगो हूँ अल्लाह आपके रिज़्क़ के हलाल में बरकत अता फरमाए। अल्लाह आप जिस मकसद के लिए अपने वतन को छोड़कर यहाँ आए हैं, अल्लाह आपके मकसद को जल्द से जल्द पूरा फरमा दे। परदेश रिज़्क़ की तलाश में आप आए और आपकी खुशनसीबी है, रिज़्क़ भी है और इबादत भी है, रिज़्क़ भी है, इबादत भी है। लोग बरतानिया जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, किस लिए? रिज़्क़ की तलाश में। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आपको अल्लाह रिज़्क़ भी दे रहा है, इबादत का सवाब भी अता फरमा रहा है। आप देखिए आप हरम में जाते हैं, एक नमाज पढ़े 1 लाख नमाज का सवाब मिलता है। दुनिया के अंदर कोई ऐसा किता नहीं, कोई ऐसी सजदे की जगह नहीं जो अल्लाह ने आपको अता फरमाई है। इसलिए अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा किया करो। इसलिए माँ बाप जिस तरह हमें पालते हैं, पोसते हैं, हमारी तरबियत करते हैं, हमारी परवरिश करते हैं, और आज सितम ज़रीफ़ी क्या है, जब वही माँ बाप, जब माँ बाप जवान होते हैं उनको औलाद की खिदमत की जरूरत नहीं है, वो माशाल्लाह खुद कमाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, हमारी सूरतें पूरी करते हैं। कब जरूरत पड़ती है? जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं। और कुरान का नुक्ता सुन लो, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना,
इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर, किबर कमाना क्या, जो बुढ़ापे की उम्र में आ जाए, चल नहीं सकते, कमा नहीं सकते, खुद खा नहीं सकते, खुद पी नहीं सकते। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने भी इस मौके का जिक्र फरमाया, शबाब का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। जवानी के आलम में माँ बाप तो खुद अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रहमत, जिनके वालिदैन जिंदा हैं, अल्लाह उनको सेहत और सलामती वाली जिंदगी अता फरमा। अल्लाह जो तेरे पास चले गए, अल्लाह जहां वो लेटे हैं, अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना दे, और हमें उनके लिए सदका जारिया बना दे, इसाले सवाब का जरिया बना दे। हमें पालते हैं, पोसते हैं। बात क्या है, आज वो कमजोर हो गए, वो बाजू, वो हाथ जिनसे हमें खिलाया करते थे, पलाया करते थे, हमें उठाते थे, बैठाते थे, कभी इधर कभी उधर। अल्लाह अकबर। धूप है तो छांव में बैठाते थे, कभी नहला रहे हैं, कभी खिला रहे हैं। अल्लाह, कभी सोचो, कभी गौर और फिक्र करो, फिर समझ आएगी माँ बाप का रिश्ता कितना बड़ा रिश्ता है। उनसे पूछो जिनसे वो रिश्ता छीन चुका है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। हमारे गुजरांवाला शहर के अंदर तो मगरिब की नमाज के बाद दर्स दे के बाहर निकला, सामने सैदलिया मेडिकल स्टोर है, दो आदमी आपस में लड़ रहे थे। एक आदमी बड़ा जोर से चढ़ाई कर रहा था, दूसरा बड़ा आराम से था। दोनों मजदूर आदमी थे, लोगों ने छुड़ा दिया, बात खत्म हो गई। एक आदमी ने उस आदमी से पूछा कि तू लगता तो ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इसके सामने तो बिल्कुल चुप रहा है, वजह क्या? वो अनपढ़ मजदूर की बात आज तक मुझे याद है। कहने लगा असल में बात यह है, मेरे माँ बाप फौत हो चुके हैं, मेरे पीछे हाथ उठाकर दुआ करने वाला कोई नहीं है। ये उछल उछल के मुझ पर हमला इसलिए कर रहा है, इसके माँ बाप जिंदा है। आओ वो खुशनसीब औलाद जिनके पीछे माँ बाप हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं। माँ बाप की दुआ अल्लाह के यहाँ बगैर पर्दे के, बगैर हिजाब के कबूलियत के दर्जे को पहुंचती है। इसलिए सुन लो, माँ बाप से दुआ लिया करो, बद्दुआ न लिया करो। माँ नाराज है तो रब नाराज है, बाप नाराज है तो रब नाराज है, माँ बाप नाराज है तो रब नाराज है। आओ, नमाज की कबूलियत वालिदैन की ताबेदारी में है, रोजे की कबूलियत वालिदैन की ताबेदारी में है, हज उम्रे की कबूलियत वालिदैन की ताबेदारी में है। अगर माँ नाराज है, बाप नाराज है, फिर मुझे और आपको सोचना पड़ेगा मेरा कोई अमल, कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप के साथ एहसान करने का मतलब, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी हालात जिंदगी में लिखते हैं, जामे इमाम बुखारी के शुरू में उनकी हालात जिंदगी, कहते जब मैं छोटा सा था तो अल्लाह ने मेरी नजर को छीन लिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह। कहते मैं नबीना हो गया, दुनिया रोशन थी, मेरे लिए तारीक हो चुकी है। मेरी माँ रो रो के मेरे लिए दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे बेटे की नजर को वापस लौटा दे। माँ रात दिन दुआ कर रही है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम, वो भी वक़्त के इमाम थे, मुहद्दिस थे, इमाम इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, और इनकी वालिदा भी मुहद्दिसा थी। अल्लाह अकबर, वलीउल्लाह। अल्लाह के यहाँ दुआ कर, अल्लाह मेरे बुखारी की नजर वापस लौटा दे। रात भी दुआ हो रही है, दिन भी दुआ हो रही है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं एक दिन, अल्लाह अकबर, सुबह ही मेरी माँ मुझे उठाने के लिए आए, और माँ बयान करती है कि ए इमाम बुखारी की वालिदा, उस वक्त नौमलूद थे, छोटे थे, ए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा मोहतरमा सुन लीजिए, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल फरमा लिया है। माँ है, माँ की ममता है। सुबह ही बेटे को उठाने के लिए आई, हाँ बेटा मोहम्मद उठो, मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैं अपनी रूटीन के मुताबिक अपनी आंखों को खोला, और मेरे सामने सबसे पहले अगर नजर पड़ती है तो माँ के चेहरे पे पड़ती है। मैंने कहा माँ, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल फरमा लिया है, अल्लाह ने मेरी नजर को वापस लौटा दिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अल्लाह ने मेरी माँ की दुआ की वजह से इतनी मेरी नजर ठीक कर दी कि मैं रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मदीना मुनव्वरा में, वहां बैठकर चांद की रोशनी में
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھا کرتا تھا. اللہ اکبر. آپ اندازہ فرمائیں. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ والدین سے دعا لیا کرو, بد دعا نہ لیا. اور خوبصورت طریقہ, دین کا طریقہ, خیرکم من بدأ بالسلام. فرمایا گھر میں جاؤ, یا آپ دوست یہاں موجود ہیں, بات کرتے ہیں, دعا لینا چاہتے ہیں, تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین کا کتنا خوبصورت طریقہ ہے. ماں سنے گی, بیٹے کی آواز سنے گی, ماں کہے گی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ میرے بیٹے پہ سلامتیاں نازل فرما, اللہ میرے بیٹے پہ رحمتیں نازل فرما, اللہ میرے بیٹے پہ برکات نازل فرما. اب یہ کتنی خوبصورت دعا ہے. سلامتی بھی مل گئی, رحمتیں بھی مل گئی, برکتیں بھی مل گئی. کیوں؟ آپ نے طریقہ وہ اپنایا جو کائنات کے امام نے بتایا ہے. خیرکم من بدأ بالسلام. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے, پہلے اسلام کہنے کا مقصد کیا ہے؟ بعض دوست سمجھتے ہیں کہ سارے مجھے سلام کریں, مجھے سلام کریں, السلام علیکم السلام علیکم, مجھے نہ کہنا پڑے. فرمایا یہ تکبر کی علامت ہے. جب آدمی دوسرے بھائی کو کہتا ہے نا السلام علیکم, تکبر ختم, غرور ختم, فخر ختم, شیخی ختم, اس کے اندر عزت و انکساری آ جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں تو نے جھکنا شروع کیا ہے, میرے ہاں تجھے اللہ بلندیاں ہی عطا فرمائے گا. خیرکم من بدأ بالسلام. اس لیے ماں باپ سے دعا لیا کرو, اچھا سلوک کیا کرو. اور پھر میں نے آپ کو بتایا ماں سے بد دعا نہیں لینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے, جریج ولی بنی اسرائیل کا ایک راہب تھا, تارک دنیا تھا. اسلام سے پہلے رہبانیت جائز تھی. یہودیت کے اندر, عیسائیت کے اندر رہبانیت کا مطلب ہوتا ہے دنیا چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں چلے جانا. لیکن دین مصطفیٰ کے اندر اسلام نے لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, دین مصطفیٰ کے اندر رہبانیت کو اسلام نے خاتمہ کر دیا ہے. فرمایا حقوق اللہ بھی ادا کرو, حقوق العباد بھی ادا کرو, ماں کا بھی حق ادا کرو, باپ کا بھی حق ادا کرو, بیوی کا بھی حق ادا کرو, اولاد کا بھی حق ادا کرو, بہن بھائیوں کا بھی حق ادا کرو, رشتہ داریوں کا بھی حق ادا کرو, معاشرے کا بھی حق ادا کرو. فرمایا یہ دین کا طریقہ ہے, یہودیت اور عیسائیت میں نہیں تھی. کہتے اس نے رہبانیت اختیار کر لی, بیابان جنگل میں چلا. ایک دفعہ اس کی والدہ محترمہ بیٹے سے ملنے کے لیے آئی. میرا بیٹا بڑا نیک بن چکا ہے, دنیا چھوڑ چکا ہے. آئی, اتفاق کی بات ہے, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول میں وہ نماز کی حالت, اس نے آواز دی یا جریج. جریج کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا. ایک طرف اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں, دوسری طرف جنم دینے والی ماں بلا رہی ہے. پھر آواز دی, پھر سوچو بچا, پھر آواز دی. ماں کے دل سے بات نکل گئی, اے جریج تجھے موت نہ آئے جب تک کسی فحشہ عورت کا تو منہ نہ دیکھ لے. استغفر اللہ ثم استغفر. ماں کے دل سے نکلی ہوئی بد دعا اللہ کے عرش سے ٹکراتی ہے. اور اسی ضمن میں حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دفعہ ایک آدمی کا ذکر آیا کہ آخری وقت میں ہے, جان نہیں نکل رہی. صحابہ کرام پاس جاتے, کہتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی زبان پہ کلمہ ہی نہیں چڑھتا, بڑی تکلیف میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ بھی تشریف لے گئے. آپ نے پوچھا اس کی والدین میں کوئی؟ ہاں. فرمایا ہاں. فرمایا اس کی والدہ موجود ہے. فرمایا بلاؤ. بلایا. فرمایا اگر تمہارے بیٹے کو لکڑیاں جلا کر آگ میں ڈال دیا جائے کیا تجھے برداشت ہے؟ ماں کی ممتا ہے, ماں پھر بھی معاف کر جاتی ہے, سارے دکھ بھول جاتی ہے, سارے غم بھول جاتی ہے, بیٹے کے ساری نافرمانیاں بھول جاتی ہے. ماں ہے نا, ممتا کا دل بڑا نرم ہوتا ہے. اللہ, آؤ اپنے دل کے اندر نرمی پیدا کریں. جتنی نرمی آئے گی آنکھوں میں آنسو آئیں گے, اور جب آنسو گریں گے اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا. جب یہ آنسو گرتا ہے کس وجہ سے؟ اللہ کے عذابوں کے ڈر سے. اللہ کے قبر کے جو عذاب ہے وہ سامنے آتے ہیں کہ میں اتنا گناہگار کیا بنے گا. اللہ, ماں کے دل سے بد دعا نکل گئی, قبول ہو گئی. مسبب الاسباب اللہ ہے. کہتے ہیں کہ فحش عورت جریج ولی کے پاس آئی, اس نے گناہ کی دعوت دی. اس نے کہا نا حرام, یہ کام نہیں. اس نے کیا کیا؟ اچھا ٹھیک ہے. اس نے کسی چرواہے سے گناہ کیا, حاملہ ہو گئی, بچہ پیدا ہوا.
لوگوں نے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ کہنے لگی جریج کا ہے۔ لو، سفید چادر پہ معمولی داغ بھی بڑا نظر آتا ہے۔ اللہ ایسے داغوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے۔ لوگ آئے، جھونپڑا توڑ دیا، جریج ولی کو مارنا شروع کر دیا، لہو لہان کر دیا۔ کہتا ہے میرا قصور کیا ہے؟ کہنے لگا اچھا قصور پوچھتا ہے، اس عورت کی طرف دیکھ۔ جریج ولی نے نظر اٹھا کر اس فحش عورت کی طرف دیکھا۔ ماں کی بد دعا پوری ہو چکی ہے۔ کیا دعا بد دعا تھی؟ کہ جریج اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تو کسی فحش عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ اس لیے ماں باپ ہیں، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، اولاد کے لیے کبھی بد دعا یا کلمہ نہ کہا، بلکہ ہدایت عطا فرما، اللہ ان کو سمجھ عطا فرما، اللہ ان کو قرآن کی سمجھ، اللہ حدیث کی سمجھ، اللہ ان کو ہدایت، یعنی ہدایت کی دعا کرے، بد دعا۔ جو رب بد دعا قبول کر سکتا ہے وہ دعا بھی قبول کر سکتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی غصے کے عالم اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرنا۔ اس جریج ولی کی ماں سے منہ سے نکلی بد دعا پوری ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا کے اندر جن بچوں نے قبل از وقت بولنا شروع کیا تو یہ وہ بچہ تھا جو اس فحشہ عورت کی گود میں تھا۔ تو جریج ولی نے کہا، اس بچے سے پوچھا، بیٹا بتاؤ تو کس کا بچہ ہے؟ اس نومولود نے بول کر کہا کہ میں جریج کا بیٹا نہیں، فلاں چرواہے کا، لیکن ماں کی بد دعا پوری ہو چکی۔ اس لیے میں مختصر اشارے کنائے کے ساتھ مختصر وقت میں بتا رہا ہوں کہ والدین کا ایسا رشتہ ہے جس کا زندگی بھر میں اور آپ حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، فرمایا صرف ایک طریقہ ہے حق ادا کرنے کا، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے والدین غلام ہے، لونڈی ہے، فرمایا بیٹا اس کو خرید کر آزاد کروائے، فرمایا پھر اس نے اس کا حق ادا کر دیا۔ یعنی ماں باپ غلام ہے، لونڈی ہے، تو بیٹا والد کو خرید کر آزاد کروا دے، پھر تو اس نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ لیکن آج دنیا کے اندر تو کوئی ایسی شکل نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے قانون کے اندر موجود ہے، کوئی انسان کسی انسان کا غلام نہیں بن سکتا، کوئی عورت کسی کی لونڈی نہیں بن سکتی۔ اب یہ قانون ختم ہو چکا ہے، یہ بین الاقوامی قانون بن چکا ہے، لیکن ماں باپ کا حق آدمی آخر دم تک حق ادا نہیں کر سکتا۔ ہم یہ نہیں کہتے، نہ دین کہتا ہے، نہ قرآن کہتا ہے، نہ حدیث مصطفیٰ کہ اولاد پہ ظلم کرو۔ دین یہ نہیں کہتا کہ بیوی پہ ظلم کرو۔ اللہ نے ہر ایک کے حق مقرر، اولاد کا حق ہے یہ ہے، بیوی کا حق یہ ہے، ماں باپ کا حق یہ ہے۔ گڑبڑ کب ہوتی ہے؟ جب سارے حق ادھر آ جاتے ہیں، ماں کا حق بھی ادھر، باپ کا حق بھی ادھر، پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ان حقوق کو مقرر رکھیں گے، کن پہ؟ ماں باپ کا حق ہے، ان کو ان کی جگہ پہ رکھیں، بیوی کا حق ہے تو بیوی کی جگہ پہ رکھیں، اولاد کا حق ہے، اولاد کو اولاد کے حق پہ رکھیں، تو پھر انشاءاللہ کبھی مسئلہ خراب نہیں ہو۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیت اللہ کے سامنے طواف میں ایک دفعہ بیٹھے تھے، ایک آدمی اپنی والدہ کو اٹھا کے لایا، وڈیری مائی ہے، بڑھیا ہے، کمزور ہے، دبلا پتلا جسم ہے، اللہ کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ آج تو اللہ کی رحمت ہے، بڑی نعمت ہے، ٹھنڈا پانی ملتا ہے، زمزم پینے کو ملتا ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے وہاں پتھر لگے ہوئے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، اللہ اکبر۔ آج تو اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اس دور کی بات کر رہا ہوں جب زمین بھی گرم تھی، آسمان سے سورج کی کرنیں بھی گرم تھی، پاؤں سے ننگا ماں کو اٹھا کے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ اچانک اس کے دل میں آیا سامنے جلیل قدر صحابی رسول بیٹھا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ وہ آدمی قریب آیا، کہنے لگے صحابی رسول، یا عبداللہ، یہ میری بڑی ماں ہے، اس ماں نے مجھے جنم دیا، مجھے پالا پوسا، میری تربیت کی، آج میں اس کو اتنی دور سے اٹھا کے لایا، کندھوں پہ اٹھایا ہے اور بیت اللہ کا طواف کر رہا، اور میرے دل میں آیا ہے، مجھے بتائیں کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخی بات آج بھی موجود ہے۔ فرمانے لگے، بندے مومن، اے اللہ کے بندے، تو حق کی بات کرتے ہیں، یہ جس ماں کو تو نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے نا، اس ماں نے جب تجھے جنم دیا تھا اور جنم کے وقت
جو پہلی آ بری تھی تو نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ فرمائیں، یہ وہ رشتہ ہے، عظیم رشتہ ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ نے دو چیزوں کا حکم دیا، انشکر لی ولی والدیک، فرمایا میرا شکریہ ادا کرو کیونکہ میں خالق کائنات ہوں، فرمایا اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو کیونکہ انہوں نے آپ کی تربیت کی، آپ کو جنم دیا۔ دو چیزیں، اللہ کا شکر واجب ہے اور والدین کا شکر واجب۔ شکر عربی زبان کا لفظ ہے، فضیلت الشیخ تشریف فرما ہے، لغوی طور پہ اس کا معنی یہ ہے کہ شکر کا معنی ہوتا ہے جس طرح اب دودھ دینے والا جانور ہے، آپ اس کو چارہ دیتے ہیں یعنی کھانا دیتے ہیں، اس کو چارہ تھوڑا ہے یعنی کھانا تھوڑا ہے، اور وہ جانور دودھ زیادہ دے یعنی خوراک کم اور اس کے بدلے میں وہ جانور آپ کو دودھ زیادہ دے، اس کو عربی زبان میں شکر کہتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس شکر کی وضاحت فرمائی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، فرمایا اگر شکر کرو گے وہ نعمت بھی رہے گی، اللہ اور بھی نعمتیں عطا فرمائے گا، یہ شکر کا معنی۔ اس لیے فرمایا میرا شکریہ ادا کرو، اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں نہ کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ بیوی کے لیے فرض ہے خاوند کا شکریہ ادا کرے، اولاد کا فرض ہے ماں باپ کا شکریہ ادا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آپ نے دیکھا کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں جل رہی ہیں۔ آپ نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ ان عورتوں کا قصور کیا ہے، اتنی عورتیں جہنم میں جل رہی ہیں؟ تو جناب سید الملائکہ نوریوں کا سردار جناب جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے یہ وہ بد نصیب عورتیں یکفرن العشیر، اپنے خامدوں کی نہ شکری عورتیں آج اللہ کے عذاب مبتلا ہے۔ کجا کوئی ماں باپ کا نہ شکرا ہو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ اسی طرح کوئی بیوی اپنے خامد کی نہ شکری ہو کیا وہ جنت میں جائے گی؟ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے سوچ کی ایک لکیر ہے کہ ہمیں اپنے والدین کا شکریہ کس طرح مالی طور پر بھی ان کا حق ادا کرنا چاہیے۔ مجھے اکثر دوستوں کے بارے میں پتہ چلا ہے جو کئی سالوں سے یہاں وطن عزیز وطن مکہ مکرمہ سعودی عرب کے اندر خدمت یعنی محنت مزدوری کر رہے ہیں، والدین کی مدد اس طریقے میں بھی کر رہے ہیں کہ اپنے بہن بھائیوں کی شادیاں کروا رہے ہیں۔ اللہ، مجھے دوستوں نے بتایا کہ بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو یہاں کماتے ہیں، جو والدین کے اوپر فرض تھا کہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی کرنا، وہ بیٹا اپنے ماں باپ کے بوجھ میں تعاون بھی فرما رہا ہے اور کمی بھی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی شکریہ کا انداز ہے۔ بہن کا رشتہ کرتا ہے، اس کے اخراجات ادا کر رہے ہیں، بھائی ہے اس کے لیے اخراجات کرتا ہے، یہ بھی ایک شکریہ کا انداز ہے۔ مال کی شکل میں ہو، دعا کی شکل میں ہو، رب ارحمہما کما ربیانی۔ دیکھو آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کی حالت میں اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو آخری سانس تک نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کلام ہوتے ہیں۔ درود شریف کے بعد دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر تو اکثر جو پرانی نماز کی کتابیں ہیں نا، مولانا طاولہ علی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر بہت سے لوگ جنہوں نے نماز کی کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے نماز کے اندر درود شریف کے بعد دعا لکھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی۔ آپ دیکھیں نسل در نسل وہی دعا لوگ یاد کر رہے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں نہیں آتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کے بعد یہی دعا پڑھنا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دعا قرآن میں آتی ہے، حدیث میں آتی ہے، پڑھنا جائز ہے۔ لیکن ہمارے ہاں وہ دعا اتنی پکی ہو گئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ ہر بچہ، ہر مرد، ہر بوڑھا، ہر نوجوان، ہر عورت جب بھی نماز پڑھتے، نفل ہے، فرض ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے۔ میں سمجھتا ہوں یہ والدین بڑے خوش نصیب ہیں
جن کے بچے ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں. اس لیے دعا کی شکل میں اور مال کی شکل میں، اور جتنی بھی خدمت کرو گے ہم ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے. یہ وہ رشتہ ہے جس کے بارے میں اشارے کنایے سے میں آپ کے سامنے مختصر یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ کے شکریہ کے بعد والدین کے شکریہ کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ماں باپ کا شکریہ کی شکل کیا ہے، ان کی اطاعت کی جائے. کب تک؟ جب قرآن حدیث کی حدود میں ہو. شرک کا حکم دے، اسلام اجازت نہیں دیتا. بدعت کا حکم دے، اسلام اجازت نہیں دیتا. اور کوئی نافرمانی کا حکم دے، اسلام اجازت نہیں دیتا. کب تک؟ جب تک قرآن حدیث کی حدود کے اندر ہے. جب تک وہ اطاعت مصطفیٰ کے اندر ہمیں حکم دیں گے تو ہمیں ماننا پڑے گا، نہیں مانیں گے تو نافرمان ہو جائیں گے. اگر تابع داری کریں گے تو انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو رسوا نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو. کیا مطلب؟ کہتے ہیں نا جس کو ذلیل کر رہا ہو، کہتے ہیں بھائی ناک رگڑ زمین پہ، رگڑ ناک زمین پر. اللہ کے رسول فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، ذلیل ہو جائے. کہ جس کے گھر کے اندر والدین موجود ہیں پھر بھی جنت میں نہ جائے. ایک ٹکٹ نہیں، 2 ٹکٹیں موجود ہیں، ان کی خدمت کر کے جنت کا وارث ہے. اس لیے مال کی شکل میں بھی، تابع داری کی شکل میں بھی، اور دعا کی شکل میں بھی والدین کے لیے ہمیں ہر وقت زندہ ہے تو پھر بھی ان کے لیے ہمہ وقت تابع داری کا سوچنا چاہیے. خدمت کا جذبہ جو ہے، میں نے یہ نقطہ اس لیے بیان کیا ہے کہ بیوی کا حق اپنی جگہ پہ ہے، اولاد کا حق اپنی جگہ پہ ہے، ماں باپ کا حق اپنی جگہ پہ ہے. جب ہم سارے حق ختم کر کے بیوی کے اوپر یا اولاد پہ جمع کر دیتے ہیں تو پھر گھروں کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں. اگر ہم یہ فرق رکھیں کہ یہ بیوی کا حق جو اسلام نے مقرر کیا ہے اس کا نان و نفقہ ہے، اس کی ضروریات زندگی ہے، اسلام کہتا ہے ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، بے انصافی نہ کرو، عدل کرو، تو پھر ٹھیک ہے. اولاد ہے، جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اللہ آپ کی محنت میں، مزدوری میں برکت عطا فرمائے. اتنی جائز ضرورت پوری کرنا آپ کے ذمے ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. یہ نہیں ہے کہ بیٹے کی ناجائز ضرورت ہے تو آپ اس کے لیے حرام کمائی کماتے ہیں، اس کے لیے بے ایمانیاں کرتے ہیں، تو اللہ معاف فرمائے. تو پھر یہ بجائے ثواب کے عذاب کی شکل بن جائے گا. اس لیے ان حقوں کو حق کے اکر، ماں باپ کا حق، بیوی کا حق، اولاد کا حق، بہن بھائیوں کا حق، صلہ رحمی، رشتہ داری کے اندر سب سے مین حق جو ہے وہ والدین کا ہے. اور اسی لیے آج معاشرے کے اندر بد امنی کیوں ہے کہ ہم نے والدین کی طرف سستی، غفلت کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا ہے. ماں ترستی ہے بیٹا مجھے فون کرے، باپ ترستا ہے بیٹا مجھے اپنی زیارت کروائے. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں چاہیے یہ وہ رشتہ ہے ہمارے لیے راضی ہو جائے، دعا کرے گا تو انشاءاللہ رزق بھی ملے گا، برکت بھی ملے گی، عمر میں بھی اضافہ ہوگا. اور پھر یہی نہیں، نماز بھی قبول، روزہ بھی قبول، زکوٰۃ بھی قبول، حج بھی قبول، عمرہ بھی قبول. ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھے گی. اس لیے میں اللہ کے حضور دعا گو ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو جو سنا ہے، جو سنایا ہے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو صحت والی، سکون والی، نعمتوں والی زندگی عطا فرما. اے اللہ جن کے والدین تیرے پاس چلے گئے اللہ ان کی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما. اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. اور دوسرا اپنی دعاؤں کے اندر ضرور والدین کے لیے دعا کیا کرو، کیونکہ یہ محسن ہے، ان کا شکریہ کا انداز ہے. اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سن کے کر لے، دیکھ کے کر لے، پڑھ کے کر لے. نجات اسے ملے گی جو عمل کرتا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. بات عمل ہے، عمل ہے، عمل ہے. جو عمل کر جائے گا وہ انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو ہے، آخرت میں بھی سرخرو ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا کچھ بیماروں نے دعا کی درخواست کی ہے، دعا فرمائے. اللہ جو بھی بیمار گھروں کے اندر، اسپتالوں کے اندر، اللہ بیماروں کو صحت والی زندگی عطا فرما. جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد جیسی نعمت عطا فرما. اے اللہ جو رزق کی تنگی میں پریشان، اللہ رزق حلال مبارک ہنی مریا برکت والا رزق، حلال رزق
اللہ ان کو عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کے اندر جتنے بھی ہمارے مجاہدین عالم اسلام کے اندر قرآن کی، حدیث کی، دین مصطفیٰ کی بلندی کے لیے جہاد کر رہے ہیں، اللہ ان کی غیبی مدد فرما۔ سعودی مجاہدین جو اس وقت کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی بھی غیبی مدد فرما۔ جتنے بھی دوست احباب جس شکل میں بھی جہاد کر رہے ہیں، مال کی شکل میں اور پھر تلوار کی شکل میں یا نفس بنفیس جہاد میں شامل ہے، اللہ سب کی غیبی مدد فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین، اے اللہم اعز الاسلام والمسلمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ، مع السلام الى اللقاء انشاءاللہ الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، یہ تھے جناب فضیلت شیخ عبید الرحمن آدم صاحب جو والدین کے حقوق بیان فرما رہے تھے۔ اللہ ان کے بیان کو قبول فرمائے، ہمیں اس پر عمل کرتے ہوئے والدین کے ساتھ احسان کرنے، ان کے حقوق کو کما حق کے دائرے میں ادا کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے اولاد کو ہمارے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، نیک بنائے، احسان کریں، احسان کا بدلہ احسان۔ اللہ سب کے حاضری قبول فرمائے، آمین، جزاکم اللہ خیر۔ سامعین محترم، ایک تو مشورے ہیں، ایک تو اعلان ہے۔ ایک تو اعلان یہ ہے، ہر اتوار کو دعوت تبلیغ کی ٹریننگ کی کلاس ہوتی ہے، یہ موقع بنے والا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ دین کا کام آپ کا، میرا، ہر کسی کا فرض ہے، ادا کریں گے تو اللہ راضی ہوگا، نہیں تو اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اگر آپ نہ کریں تو اللہ کسی اور سے کام لے گا۔ اگر آپ کو اس کی توفیق مل جائے تو آپ کی میری خوش قسمتی ہے، لہٰذا اس کے لیے دلچسپی کی ضرورت ہے، اس میں حصہ لیں۔ ہر اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد دبئی بن لادن کلینک والی مسجد میں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر انشاءاللہ اگلے جمعرات کو جناب طیب الرحمن زیدی صاحب کا خطاب ہوگا اگلے جمعرات۔ اگر آپ درمیان ہفتے میں چاہتے ہیں تو توفیق الرحمن کبھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کے دلچسپی پر منحصر ہے، کیا خیال ہے؟ ان کا رکھ لیں پروگرام یا تھکے ہوئے جی؟ اور تیسرے نمبر پر آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال قرآن کی کلاس ہوئی تھی، تفہیم القرآن، قرآن کا ترجمہ، معنی، مفہوم کس طرح سمجھا جائے۔ قرآن اللہ نے بھیجا ہے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کا پڑھنا بھی آگے ثواب کا باعث ہے، لیکن نزول کا جو مقصد کب حاصل ہوگا؟ جب ہم اس کے معانی کو، احکام کو، مسائل کو سمجھیں گے، پھر اس کا اصل مقصد پورا ہوگا۔ تو یہ سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں مولانا مدثر حجاج صاحب آئے ہوئے ہیں، ان کا ہفتے کا پروگرام 6 دن، جس میں مکمل طور پر یہ آپ کی رہنمائی ہوگی کہ قرآن کو سمجھنے میں کس طرح مدد دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دعوت سب کو عام ہے، آپ خود بھی تشریف لائیں اور آپ دوسرے ساتھیوں کو بھی اس طرح رغبت دلائیں، جانکاری کرائیں۔ تو انشاءاللہ 1 مئی سے 6 مئی تک، باقی جگہ کا انتخاب آپ کے مشورے سے، جہاں آپ مناسب سمجھتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کی رائے ہے، اس میں محدود رکھیں، آسانی، سہولت۔ تو ابھی مشورہ دیں کہ کہاں مناسب ہے، کسی مسجد میں، کلینک والی مسجد میں،
سعودی سروس میں خاندان ہیں، تو یہ آپ اس کا انتخاب پھر کر لیں گے انشاءاللہ. آپ سوچیں، سوچ کر مشورہ دیں تو یہ کرنے کے کام ہیں انشاءاللہ. تو دوسرے ساتھیوں کو بھی اس کی اطلاع دیں. اور الحمدللہ ہر گمراہ کا یہ گناہ بدستور ہے، اللہ اس کو قائم دائم رکھے اور اس سے ہر کسی کو اس کا نفع پہنچائے. اجر ثواب کی صورت میں، قبولیت کی صورت میں جن کا جتنا تعاون ہوگا، آپ کسی کو بتا کر آئیں گے، آپ کے بتانے سے اگر اس کی اصلاح ہو جائے، اس کے دل میں وہ بات اتر جائے، تو آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے. او علم ينتفع به. تو اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے. آمین. اللہ شیخ صاحب کی زیارت حرمین قبول فرمائے، ان کے مسائی جمیلہ قبول فرمائے. جن کے بھی والدین زندہ ہیں، غنیمت ہیں، وہ ان کی خدمت کر کے، ان کو راضی کر کے ان کے ذریعے جنت حاصل کریں. اور جن کے والدین اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، جن کی شفقت سے ہم محروم ہیں، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت دے. اللہ ان سے راضی ہو جائے، ان کے نیکیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں ان کا صدقہ جاریہ بنائے. اللہ سب کے نیکیوں کو قبول فرمائے، احفاظ دے، سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اللہ قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ. السلام علیکم.